لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. جی باہر ملکوں میں سیٹلمنٹ کو میں تو نہیں پسند کرتا. وجہ اس کی یہ کہ بہت ٹینشن والے حالات ہوتے ہیں باہر ملک میں جا کے, اور پاکستان کے حالات ابھی اچھے ہونے بھی لگے ہیں. آپ مایوسی سے نکل جائیں. ہم لوگوں نے اتنا نیگیٹو سوچ لیا ہے. ابھی دیکھو ڈالر 278 یا 279 پہ آ کے رک گیا ہے. اب کسی سے بھی بات کرو یار ایک اچھی خبر ہے اتنے عرصے تک رک گیا, لوگ کہتے ہیں اب یہ تو مصنوعی ہے. اب نا لوگ آٹو پہ سیٹ ہو گئے ہیں. نیگیٹیوٹی میں آٹو پہ کوئی بٹن دبا کے چلا گیا ہے ہمارا. یہ مصنوعی نہیں ہے. جو اندر کی خبر ہے نا, میں ایک مشہور آدمی ہوں تو ظاہر ہے ہر طرح کے لوگوں سے اٹھنا بیٹھنا ہوگا نا ہمارا. کیا خیال ہے؟ ہر طرح سے. میں رکشے والے کے پاس بھی بیٹھتا ہوں اور بڑے بڑے بیوروکریٹس ہیں ان سے بھی ہماری گپ شپ ہوتی ہے. ہر طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں ہم لوگ. تو ڈالر اصل میں 278 یا 280 چل رہا ہے میرا خیال ہے. اصل میں اور نیچے آ چکا ہے. اس کو یہاں روکا گیا ہے کہ ایک دم سے نیچے آنے میں بھی بہت سارے نقصانات ہیں. ورنہ ڈالر بہت, ہماری کرنسی پہلے سے بہت زیادہ اسٹیبل ہو چکی ہے. بجلی کا بل 7 روپے جو کم کیا گیا ہے, اب لوگ اس پہ بھی باتیں کر رہے ہیں ابے یہ سب ڈرامہ نہیں ہے, یہ واقعی میں سستائی ہوئی ہے, سچی مچی کی سستائی ہے یہ. تو کبھی کوئی اچھی خبر سن کے خوش ہونے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. خوش والی جیسے غم کی بات پہ غم ہونا نیچرل ہے. بہت سارے غم ہم نے پاکستان میں دیکھے. مجھے یاد ہے میں نے GTO 125 رکھی ہوئی تھی کاواساکی میں. پٹرول بہت ڈلتا تھا. میں ایک دن گیا تو پٹرول ہی مہنگا ہو جا رہا تھا. نواز شریف کی حکومت تھی, پھر مہنگا ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا ہے یار, جب آؤ 5 روپے مہنگا. تو ایک اور ساتھ بائک میں میرے بندہ ساتھ میں نا, میں نے کہا آپ کو ٹینشن نہیں ہو رہی؟ کہہ رہے یار اکیلے میرے لیے ہوا ہوتا تو ٹینشن ہوتی, سب کے لیے ہو رہا ہے نا. تو مجھے بڑی موٹیویشن ملی اس سے. میں نے کہا بات تو صحیح ہے یار, سبھی کے لیے ہوا ہے, کوئی میرے اکیلے کے لیے تھوڑی ہوا ہے. تو جیسے غم کی خبر پہ ہمیں غم ہونا نیچرل ہے, تو خوشی کی خبر پہ خوش بھی ہو جانا چاہیے. ڈالر بہت زیادہ اسمگل ہو کے جا رہا تھا افغانستان, اس پہ آرمی نے کنٹرول کیا ہے کافی حد تک, اس کو روکا ہے, اور اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑی ہے. یہ بچوں یہ آسانی سے نہیں ہو گیا. بہت زیادہ فوجی جوان شہید ہوئے ہیں ہمارے بارڈر پہ, اور بھی ہو رہے ہیں. اور جو اچھی خبر آئے اس پہ خوش ہو جایا کرو, ٹھیک ہے نا, کوئی ٹیکس نہیں کٹے گا اس پہ. تو اکنامکلی پاکستان کچھ بہتری کی طرف جا رہا ہے. تو اس لیے میں کبھی مشورہ نہیں دوں گا کہ آپ باہر جائیں. یہاں بہت کچھ ہے, لیکن کوئی جا رہا ہے تو بھی جائز ہے, اس پہ بھی ہمیں اعتراض نہیں ہے. کمانے کے لیے اللہ نے پوری دنیا رکھی ہے. لیکن ایک بات ہے کہ سیفٹی کا خیال کریں. پاکستان میں کراچی میں خاص طور پر محفوظ نہیں ہیں آپ. جو ڈاکوؤں کا راج ہے اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے نا, اس میں اگر آپ سیکیور ہونا سب سے پہلے ضروری ہے. اگر کوئی انسیکیور ہے تو پھر تو نکلے بھائی, وہ باہر جائے وہ. کیونکہ ایسے کیا فائدہ, آپ نے پیسہ کمایا, کوئی ڈاکو لوٹ کے لے گیا. تو یہ بہت ہو رہا ہے. کہ میں نے ایسے کروڑ پتی لوگ دیکھے ہیں پھٹ پٹی بائکوں پہ گھوم رہے ہیں. کیا ہو گیا بھائی تمہارے پاس اتنا؟ کہتے ہیں یار اگر ہم گاڑیوں میں گھومیں گے لوٹ لے گا کوئی, ہمیں مار بھی دیں گے. تو کراچی میں یہ امن بہت خراب ہے, تو اس کے خلاف احتجاج کریں, یہ بدامنی کے خلاف حکومت پہ دباؤ ڈالیں. تو یہ ایک بڑی خطرناک چیز ہے. یہاں علماء کونسل کا فلسطین کے مسئلے پر جہاد کا فتویٰ آ گیا. ہم عام مسلمان سے اللہ تعالیٰ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جہاد فرض ہے استطاعت کے بقدر. اگر بارڈر کھل جائے نا فلسطین تک پہنچنے کا, تو میں سمجھتا ہوں کسی مفتی کو فتویٰ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے. لوگ اتنے جذباتی ہیں, پہنچ جائیں گے سارے, غلیلیں لے کے پہنچ جائیں گے, جس کو چاقو لے کے پہنچ جائیں گے. اتنی بڑی تعداد ہے. مسئلہ سارا یہ ہے کہ بارڈر اتنی مضبوطی سے بند کیا ہوا ہے کہ کوئی پر نہیں مار سکتا. تو کرے کیا آدمی؟ تو اب ہمارے پاس یہ ہے کہ یا تو ہم ان کی مدد کے لیے لیگل وے میں ٹرسٹ کے ذریعے پیسے بھیجیں, وہ ہم بھیجتے رہتے ہیں جو ہمارے بس میں, یا یہ کہ ہم دعا کریں ان کے لیے. جی 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 ہاں, یہ انہوں نے بھائی نے کہا ہے کہ مسلم ممالک کی افواج پہ جہاد کا فتویٰ فرض ہوا ہے. فتویٰ جو دیا گیا عام آدمی پہ نہیں. عام آدمی پہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ جب آپ کسی ادارے کے بغیر خود سے کچھ کرتے ہو تو اس میں فساد کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جہاد کر رہا ہے یا یہ انہی کا ایجنٹ ہے کوئی. تو کبھی بھی عام آدمی کو اس کی اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ انڈیویجولی طور پہ کوئی تحریک شروع کر دے. ہوتا یہ ہے کہ جب غیر مسلم طاقتیں اور اسلام دشمن طاقتیں دیکھتی ہیں کہ ان کے جذبات گرم ہیں, بہت ٹائٹ طریقے سے یہ بھی جذباتی ہوئے ہیں,
تو وہ آ کے ان جذبات کو غلط کیش کرانا شروع کر دیتے ہیں. وہ آئیں گے پگڑی باندھ کے, فلسطین کا جھنڈا لہرا کے, آؤ ہمارے ساتھ, آپ جاؤ گے, وہ سب عین ممکن ہے اسرائیلی کے ایجنٹ ہو وہ. اور یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں, ایسا ہوا ہے ماضی میں. اداروں کو بیوقوف بنانا مشکل ہوتا ہے, تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی اسلامی ملکوں کی فوجیں پہل کریں, وہ کریں تو پھر دیکھو پبلک پیچھے پیچھے جائے گی ان کے. لوگ اتنے بھرے ہوئے ہیں جذبات سے, اور اچھے ایمان کے جذبات ہیں, یہ جائیں گے لوگ. ویسے بھی ہم بے روزگار یہاں پڑے ہوئے کیا کر رہے ہیں, پاکستانی تو چاہ رہے ہیں کوئی اچھی ڈمپر کے نیچے آگے مرنے سے بہتر ہے کسی اچھی جگہ جا کے شہید ہو جائیں, یا ڈاکوؤں سے مرنے سے بہتر ہے بھائی جا کے وہاں شہید ہو جائیں. لیکن جب تک کوئی پراپر ادارہ نہ ہو نا, تو آپ کو یہی نہیں پتا چلتا یہ ایک نمبر ہے. کتنے لوگوں نے چندہ لیا ہے فلسطین کے نام پہ اور کوٹھیاں بنا لی ہیں. بہت مشکل ہوتا ہے یہ تحقیق کرنا. میرا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے, کرنا بہت کچھ چاہیے, لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر آپ صحیح طریقے سے کچھ کام نہیں کر سکتے تو غلط طریقے سے آپ کرنا شروع کر دیں. یہ پھر الٹا آپ کو نقصان ہوگا, اور ایسے موقع پہ بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جاتا ہے. جی جی جی. آن لائن عالم میں مزیداری بالکل نہیں ہے. یہ ایسے ہی جیسے آن لائن ڈرائیونگ سیکھ رہے ہو آپ بیٹھ کے. پارٹ ٹائم صحیح ہے, نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے. اب پورا عالم بننے کے تو ہر ایک کے پاس ٹائم بھی نہیں ہوتا, پھر پوری زندگی وقف کرنی پڑتی ہے. دیکھیں ڈاکٹر صرف وہ نہیں ہوتا جو 4 سال MBBS کر کے ڈاکٹر بن جائے, وہ کلینک بھی کھولے گا, ساری زندگی اسی میں جتا رہے گا, تو 50-60 سال جا کے اس کے بعد وہ صحیح ڈاکٹر بنے گا. تو عالم کا بھی ایسا ہی ہے, مدرسوں سے فارغ ہو کے کوئی عالم نہیں بن جاتا. پراپر وے میں اسی کام میں لگے رہتے ہیں, ریسرچ کے کام میں, بعد جا کے انسان میں علم میں اسٹیبلٹی اس کے پیدا ہوتی ہے, اسٹیبل ہوتا ہے. تو اب وہ تو چند لوگ ہی ہو سکتے ہیں, وہ تو بچپن سے ہی ہے. تو بڑی عمر میں جو شارٹ کورسز ہو رہے ہوتے ہیں, تفسیر کے, عربی گرامر کے, حدیث کے, سیرت کے, ان کورسز کو جوائن کرنا چاہیے. مفتی صاحب اسلام میں داڑھی میں کیا حدود ہیں؟ داڑھی رکھنا لازم ہے اسلام میں, یہ حدود ہیں. خواتین پہ پردہ لازم ہے, مردوں پہ جی جی انسپائر نہیں ہوتے. ہاں جی دیکھیں اس کی وجہ یہی ہے نا کہ یہ اسلام کا قصور نہیں ہے نا. اسلام ہے کہاں؟ اسلامی ملکوں میں اسلام ہوتا تو ہم کہتے نا, تو ہے نہیں نا. انہوں نے جو اسلام کی جو اس طرح کی تعلیمات تھیں وہ لے لی انہوں نے, ایمانداری, دیانتداری. اب قرآن کیا کہتا ہے, ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو کیا خوف نہیں ہے کہ خدا کو جواب دینا پڑے گا؟ قرآن کہتا ہے ایک قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی, ہم نے پوری قوم تباہ کر دی. لیکن ماشاءاللہ یہ آیتیں ہم تراویح میں پڑھ کے رو رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد جا کے پھر وہی خود ٹھگ رہے ہوتے ہیں کسٹمر کو. تو باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. میں بھی بہت اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں, آپ بھی کر رہے ہیں. پریکٹیکلی اصل میں یہ تعلیمات بھی ہماری سوسائٹی میں ہے نہیں. مذہب کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے, دوسرا رخ دکھایا ہی نہیں جاتا نا. اللہ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو کرپشن کی وجہ سے ہلاک کیا ہے. پوری قوم تباہ ہوئی ہے کس جرم میں؟ کرپشن تھی اس میں. تو یہ اتنا بڑا جرم ہے کرپشن, ہم سب کر رہے ہیں. میں نے 5 بڑے بڑے اسمگلروں کے نام سنے, میں نام ان کے نہیں لوں گا, ایسا نہ پولیس والے مجھے بولیں کہاں ہیں وہ, تو میں پھر چوڑے میں آؤں گا. اور بہت بڑے بڑے ڈرگس کے اسمگلر ہیں, چرس اور ہیروئن کے. اور 5 کے نام بتاؤں کیا ہیں؟ فرضی نام لے رہا ہوں, اوریجنل نام نہیں ہے. ایک کا میں نے پوچھا یار اس کا نام کہتے ہیں حاجی سلیم. یہ کون ہے جی؟ حاجی جمشید. یہ کون ہے جی؟ حاجی ستار. یہ کون ہے جی؟ حاجی وسیم. یہ کون ہے جی؟ حاجی غفار. میں نے کہا حاجی لگانا ضروری ہے یار, کام کیا ہے؟ ہیروئن کے اسمگلر, چرس کے اسمگلر, کھرب پتی, سب کیا ہیں؟ حاجی. اور آپ ان کے کپڑے دیکھیں, سفید کاٹن کلف, مونچھیں وونچھیں صاف, ایسے لگ رہا ہے آدمی کہتا ہے ابھی حج کر کے ابھی آیا ہے. صحیح ہے نا؟ تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.